سورہ شعراء کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے عرض کر دوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج ضرورت ہے۔ سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں۔ اس کا تجربہ ہے، کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے۔ جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے، لیکن کس کو مار رہے ہو، کس پر پتھر برسا رہے ہو، اس کا کوئی ہوش نہیں۔ کس غرض سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں، تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے وہ جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا، پولیس مجھے پکڑ لے گئی۔ کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا، میں تو ولیمے میں جا رہا تھا، میں تو دعوت میں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا، دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا، میں پکڑا گیا۔ یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی، تمہاری صحبت خراب تھی۔ ہاں، تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جوا کھیلتے نہیں تھے لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ وہ پکاریں گے میرا کیا قصور ہے، میں کیا کیا، میرا کیا جرم ہے۔ کہیں گے فلاں کے ساتھ جو تیرا گٹھ بندھن تھا، فلاں کے ساتھ جو تیری دوستی تھی۔ تب یہ پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تو بچ گیا ہوتا آج۔ لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے مجھے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں۔ حضور نے فرمایا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا۔ کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے، نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو، لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا۔ عطر لگاؤ نہ لگاؤ لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آئی جاتی ہے۔ کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں گے۔ ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا، غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے، اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے۔ کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا، روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا
کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں, بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے. تو صحبت ہی کا تو اثر ہے, پڑھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی, حمام میں خوشبودار مٹی تھی. تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی. تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے, بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویزے تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے, تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے. گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم. کہتی ہے مٹی, نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں مٹی ہی ہوں, نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں. لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی, گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی. جمال ہم نشیں در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم. فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا. وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے, یہ اس گلاب کا اثر ہے, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے. پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے. تو اے میرے عزیزو, اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو, اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے, ان کا راستہ بھٹکتا ہے, تو یہ صحبت کا اثر ہے. یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں, یا عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے, انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے. آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں. ان کی صحبت, یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں, اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم, یہ سادہ ہوتا ہے, لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی نئی چیزیں سننے لگتا ہے. اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں, شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے, نئے نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے, بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے, یہ لیں گے تو ایسا ہے, وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے, ٹرائی کرنا ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے. سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے, ماں باپ کا دشمن بنتا ہے. اب اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی, باپ بھی اچھے نہیں لگتے, لیکن دوست اچھے لگنے لگتے ہیں. وہ دوستوں کے لیے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے. اور اگر باپ ٹوک دے کہ فلاں کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے, اس کو الجھن ہونے لگتی ہے, میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے, مجھے جینے نہیں دیتا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیتا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے. بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا, بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے. ہاں, وہ برباد ہو چکے, برباد ہوئے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں اپنی صحبت کو پاک رکھو, قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی. جوا جہاں کھیلا جاتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہم تو نہیں کھیلتے, دیکھنے کے لیے بیٹھے, پتہ ہے آپ کو, فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 دن کے لیے اٹھ جاتی ہے, ختم. اس جگہ پر رحمت نہیں آتی, ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر, تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر, سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے, وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے. یہ نحوست ہے میرے عزیزو. مسلمانوں کو اس معاشرے سے, ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے.
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو، جوا ہو، نشہ ہو، نہیں، بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈریس دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا۔ اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں، یوزر بھی وہی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں۔ کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ عزیزان گرامی، امت مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تمہاری یہ سارے کرتوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی؟ بچو اور صحبتوں کو پاک کرو۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل